یا رب العالمین یا رب العالمین۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ محترم سامعین کرام اور خاص طور پر آج کے محفل تاج الشریعہ بزم تاج الشریعہ کی زینت مفتی اعظم باسنی علامہ مفتی ولی محمد صاحب قبلہ مدد اللہ العالی والنورانی، جن کا ابھی خطاب خاص ہونا ہے اور آج کی بزم کے حوالے سے مفصل مدلل وہ بیان فرمائیں گے، انہی کے حکم کے مطابق چند منٹ آپ کے سامنے میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر آیا۔ آج بعد نماز مغرب جماعت رضائے مصطفیٰ اسپیکر سینٹر سے لائیو میں نے سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ الشاہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ولایت اور مرشدیت کے حوالے سے آدھ پون گھنٹہ گفتگو کی تھی، آپ نے سنی ہوگی۔ چند منٹ میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے تسلط فی الدین، استقامت علی الحق اور پوری دنیا میں نہ صرف کہ ہند و پاک بلکہ پوری دنیا میں آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کا جو فریضہ اہم انجام دیا ہے اس پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، آیت کریمہ بہت مشہور ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ولی یعنی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے محبوب ترین بندے یہ کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان محبوب ترین بندوں کی بے شمار صفات میں سے ایک صفت کو بیان فرمایا، وہ ہے متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، عابد و زاہد ہونا، زہد و تقوی کا پیکر ہونا۔ اور آپ سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کے اندر اگر صرف تقوی کے حوالے سے اگر آپ جائیں گے تو وہ تقوی کے پہاڑ نظر آتے ہیں، اور چاہے وہ اپنے گھر بریلی شریف پہ رہے یا سفر و حضر ہو، بیماری ہو، صحت مندی ہو، کبھی بھی آپ نے تقوی کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی تقوی کے اعلیٰ معیار پر فائز رہے میرے تاج الشریعہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا نے ان کو اپنے زمانے کا یگانہ ممتاز مانا، یہی وجہ ہے کہ دنیا نے انہیں اپنے زمانے کا ممتاز ترین عالم مانا۔ وہ عالم تھے، وہ فاضل تھے، وہ مفتی تھے، وہ شاعر تھے، اور وہ عاشق رسول تھے، وہ فنا فی الرسول تھے، وہ فنا فی اللہ تھے، وہ فنا فی الغوث تھے، وہ محقق تھے، وہ محدث تھے، وہ مفسر تھے۔ ارے یوں کہا جائے کہ اس زمانے میں جتنی بھی خوبیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تاج الشریعہ میں موجزن فرما دی۔ عالم اسلام کی عبقری اور عظیم شخصیت، وارث علوم اعلیٰ حضرت، جانشین سرکار مفتی اعظم ہند عالم اسلام، مظہر حجت الاسلام، یاد حضور مفسر اعظم ہند علی رحمت و رضوان، جنہیں ہم تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی محمد اختر رضا خان علی رحمت و رضوان کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ ہم نے ان کا زمانہ پایا، ہم نے ان کا زمانہ پایا، ہم نے ان کا دیدار کیا۔ ارے میاں زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہ ماضی قریب کی بات ہے۔ آج سے بالکل تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے جب ان کا جنازہ ان کے گھر سے نکلا تھا، کروڑوں کی تعداد میں جو دیوان گانے تاج الشریعہ جھوم جھوم کر یہ پڑھ رہے تھے کہ
اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا۔ ارے خلدوا ہے ہر ایک قادری کے لیے، تو انہوں نے اپنی زندگی میں جو یہ شعر مقطع میں اپنا تخلص اختر استعمال کر کے جو گایا تھا، جو پڑھا تھا، جو گنگنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی شعر ہر خاص و عام کی زبان پر زبان زد کر دیا۔ اور میاں تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے، جب آپ کا عرس اول، پہلا عرس تاج الشریعہ سرزمین بریلی شریف، جامعۃ الرضا بریلی شریف، جو حضرت کا ایک عظیم الشان دینی قلعہ، دینی ادارہ ہے، اس کے وسیع پنڈال اور حال میں جب منایا گیا تھا، گرمی کی شدت تھی، سب کچھ تھا، لیکن دیوانہ پھر دیوانہ ہوتا ہے، مستانہ پھر مستانہ ہوتا ہے، ہر جانا پھر ہر جانا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا بارش ہے یا نہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا گرمی ہے یا نہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھیڑ ہے یا نہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا گردی ہے یا نہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا مجھے کتنا چلنا پڑے گا یا نہیں، وہ تو یہ دیکھتا ہے آج عرس کس کا ہے۔ ارے پیارے، آج عرس اس کا ہے جو نائب اعلیٰ حضرت ہے، جو یاد حجت الاسلام ہے، جو مظہر مفتی اعظم ہے، اور جو حجت الاسلام کے حسن و جمال کا عکس پہ کرے جبین ہے۔ جب ان کا عرس اول منایا گیا، حافظ صاحب قبلہ میرے ساتھ میں تھے، انہوں نے بھی وہ منظر دیکھا، آپ بھی ہوں گے، آپ نے بھی منظر دیکھا، میں نے بھی وہ منظر دیکھا۔ اور جو لوگ یہ سوچ رہے تھے یہ حضور اسجد میاں کا جملہ ہے، جنہوں نے ٹویٹ کر کے اپنے اکاؤنٹ سے جملہ کا ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت کی والد بزرگوار کی حقانیت و صداقت کو دیکھ کر کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بعد انتقال، بعد وصال والد بزرگوار کو اکیلا چھوڑ دیا جائے گا۔ آج حضرت کے جنازے میں کروڑوں عاشقین، محبین، متوسلین، محبین، مریدین نے آ کر، اور عرس اول، پہلے عرس تاج الشریعہ میں لاکھوں دیوانوں، مستانوں، فرزانوں، ہرجانوں نے آ کر یہ ثابت کر دیا کہ جو ثم استقاموا پہ گامزن ہو جاتا ہے، اس کے بعد اسے کسی کی پرواہ نہیں رہتی، کسی کی پرواہ نہیں رہتی، بلکہ وہ تو فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، فنا فی رسول ہو جاتا ہے، فنا فی الغوث ہو جاتا ہے۔ اور آج الحمدللہ گرچہ ہم ان کے مزار انور سے بہت دور ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میرے مرشد ہمارے دلوں میں جلوہ گر ہے، میرے مرشد ہمارے دلوں میں ہیں۔ جب تک سانس کا، جب تک زندگی کا، جب تک حیات کا آخری قطرہ باقی رہے گا، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے رہیں گے۔ اور صرف پیارے ہم ہی نعرہ نہیں لگا رہے ہیں، عرب و عجم نے تاج الشریعہ کا نعرہ لگایا ہے، عرب و عجم کے شیوخان اعظام نے میرے تاج الشریعہ کو اپنا مرشد مانا ہے، اپنا رہبر مانا ہے، اپنا رہنما مانا ہے۔ ابھی آپ نے ہمارے گاؤں کے عظیم الشان نعت خواں جو تاج الشریعہ کے مرید بھی ہیں اور سچے عاشق بھی ہیں الحمدللہ، جو ان کا عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور دلیل کے طور پر ان کے دل میں وہ سارے عملیات جو مسلک اعلیٰ حضرت جن کا تقاضا کرتا ہے، چاہے وہ ٹی وی ویڈیو سے بچنا ہو، چاہے وہ قوالیوں سے بچنا ہو، چاہے وہ تالی بجانے سے بچنا ہو، چاہے وہ مزامیر سے بچنا ہو، یا اور جتنے بھی خرافات فی الزمانہ جو پائے جاتے ہیں، ان سے الحمدللہ جہاں تک میری نظر ہے وہ دور بھی رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک عاشق تاج الشریعہ، ایک فدایان اعلیٰ حضرت کا ایک کلام حضرت علامہ سلمان رضا فریدی مسکت عمان، جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے حضرت کے وصال سے لے کر آج تک 2 سال کے اندر، جہاں تک میری معلومات اور میرا حافظہ کام کر رہا ہے، 22 حضرت کی منقبت تحریر فرما دی ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کے بڑے بڑے شعراء جن کو بلانے کے لیے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، نہیں بلا پاتے حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، کس چیز نے ان کو تاج الشریعہ کی نعت اور منقبت لکھنے پہ مجبور کیا؟ صرف لکھتے نہیں ہیں، لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ چاہے ہمیں کچھ ملے نہ ملے، ہم سرکار تاج الشریعہ کا گیت جب تک دم میں دم ہے سناتے جائیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شہرت عطا فرمائی. تو میں نے مغرب بعد بھی یہ کہا تھا، اب بھی مفتی صاحب قبلہ کی موجودگی میں یہ جملہ دہراتا ہوں، شہرت تو کسی کو بھی مل سکتی ہے، لیکن میرے تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو صرف شہرت نہیں ملی تھی، وہ شہرت کے بھوکے نہیں تھے، یہ شہرت بھی من جانب اللہ تھی، اور شہرت کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو جو مقبولیت عطا فرمائی تھی وہ اپنی مثال آپ ہے. حضرت نے کب کہا تھا کہ میرا ذکر کرو، میری یاد کرو؟ نہیں، وہ تو کہتے تھے فقیر کا نام لو، اس سے بہتر ہے غوث اعظم کی منقبت. آقا علیہ السلام کی نعت پڑھو، جب آقا یعنی محبت کی یاد ہوگی تو فقیر کا ذکر ان گداگروں میں آ ہی جائے گا. لیکن کیا نوازا ہے، کیا نوازا غوث پاک نے، کیا نوازا غریب نواز نے، کیا نوازا مخدوم اشرف علیہ رحمت و رضوان نے، کیا نوازا اللہ والوں نے میرے تاج الشریعہ کو کہ کوئی خبر نہیں، کوئی اطلاع نہیں، کوئی پیغام نہیں. اگر اچانک فل بدی کسی روڈ پہ اتر گئے، ہزاروں کا لاکھوں کا مجمع نظر آنے لگا. یہ اور آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اور یہ حقانیت ہے، صرف عقیدت نہیں، حقانیت ہے. چاہے ایئرپورٹ کا معاملہ ہو، چاہے ریلوے اسٹیشن کا معاملہ ہو، چاہے بریلی شریف میں حضرت کے گھر کا معاملہ ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی خطے کا معاملہ ہو، حضرت کے ارد گرد دیوانے نظر آیا کرتے تھے. اور جو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کبھی کبھی بھیڑ بھاڑ کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، یہ لوگ میرا پیچھا نہیں چھوڑتے، اختر میاں اب تم ان کو سنبھالو، تمہیں اب ان کو تمہاری ضرورت ہے. تو مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے یہ جملے تھے جو حقانیت کا بول بالا کرتے ہوئے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جس طرح اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں، حجت الاسلام اپنے زمانے میں، امین شریعت اپنے زمانے میں، صدر العلماء اپنے زمانے میں، اور مفتی اعظم ہند عالم اسلام اپنے زمانے میں چمکے تھے، ان کا ذکر تھا، ان کی یاد تھی، ان کا بول بالا تھا. ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان کا بول بالا چہار جانب عالم میں فرمایا. خیر وقت اتنا نہیں کہ میں مرشد گرامی، پھر میری بات تو کبھی ختم ہوگی نہیں اگر میں ان پہ بولنے پہ آؤں، لیکن مفتی صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے. میں صرف اپنے موضوع کے مطابق ایک آخری بات کہہ دوں. دیکھیں، اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان سے ایک آدمی نے سوال کیا، بلکہ الگ الگ طریقوں سے بہت سارے سوال ہوئے، فتاوی رضویہ شریف میں بھی ہے اور ملفوظات میں بھی موجود ہے کہ حضور جو پیر صاحب ہوتے ہیں ان میں کتنی شرطیں ہونی چاہیے. میں اس جملوں کا مفہوم آپ کو دے رہا ہوں، کتنی شرطیں ہونی چاہیے. تو اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان نے 4 شرائط کا ذکر فرمایا. آپ سب کو معلوم ہے، بس ایک پوائنٹ آپ کو دے کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. 4 شرائط. سب سے پہلی شرط جو مدار ہے، سب سے پہلی شرط جو مدار ہے اس بات کی، وہ کیا ہے کہ پیر صاحب سنی صحیح العقیدہ ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو. یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. تاج الشریعہ نے امام حرم کے پیچھے جہاں لاکھوں لوگ مرتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے انجانے میں یا کسی کے ورگلانے میں یا اپنی نادانی میں یا جہالت کی بنیاد پر، تاج الشریعہ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یہی شرط فوت تھی، یہی شرط نہیں پائی جاتی تھی کہ وہ سنی صحیح العقیدہ نہیں تھا. تو پہلی شرط سنی صحیح العقیدہ ہونا. اب اس شرط کو آپ تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی زندگی میں دیکھیں تو میں آپ کو ایک جملہ دے رہا ہوں، اور یہ جملہ یہ ہے کہ حضرت کی سنیت تو سنیت تھی، حضرت کی سنیت تو سنیت تھی. وہ کتنے مسلک اہل سنت والجماعت جو مذہب معذب ہے، جس کو پہچان کے لیے آج مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس پر کتنے گامزن تھے، فائز تھے، قائم تھے. وہ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی حضرت کو ایک بار دیکھ لیتا تو وہ پیور اور بہت ہی کھڑا سنی بن جایا کرتا. جب نگاہ کا یہ عالم، ابھی آپ نے سنا کہ حسن سے وہ تبلیغ کیا کرتے تھے. آپ نے اگر یوں تو الکفر ملت الواحدہ، کفر ساری ایک ہی ہے، لیکن ایک عام کافر جس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا وہ اگر کلمہ پڑھے تو یہ بہت اچھی بات ہے، کلمہ پڑھے، جس نے پڑھایا بہت مبارک ہے. لیکن اگر کوئی ان کا گرو جس کو ہم پنڈت بولتے ہیں، اگر وہ کلمہ پڑھ لے اور کلمہ بھی اس طرح پڑھے کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہ آئے،
صرف تاج الشریعہ کا جلوہ دیکھ لے اور کلمہ پڑھ لے، اسے کہتے ہیں سنیت پہ کھڑا ہوا۔ بریلی شریف میں 2015 یا 16 کا یہ واقعہ ہے، ٹھنڈی کی رات، دسمبر کی کڑاکے والی سردی، ایک پنڈت حضرت تاج الشریعہ کے چہرے کو دیکھتا ہے اور برجستہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے، میں نے بہتوں کو دیکھا مگر اس طرح کا کسی کو نہیں دیکھا، میں نے بہت کچھ دیکھا، اتنا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ ابھی تو سرکار مفتی اعظم ہند نے کہا تھا وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے۔ دنیا میں اگر کسی کو تھوڑی سی خوبصورتی مل جائے، حسن و جمال مل جائے تو اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھنے لگ جاتا ہے، غرور کا پتلا بن جاتا ہے۔ لیکن تاج الشریعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دادا جان حجت الاسلام کا سچا پکا اچھا بہتر مظہر بنایا تھا، تو اتنے خوبصورت، لیکن کبھی اپنی خوبصورتی پہ تکبر نہیں کیا، کبھی اپنی خوبصورتی پہ گھمنڈ نہیں کیا، کبھی دکھاوا نہیں کیا۔ تبھی تو اس پنڈت نے دیکھا، دیکھتے ہی کھڑکی سے کلمہ پڑھ لیا۔ میں کہتا ہوں جب دیکھ کر کلمہ پڑھ لے، وہ بھی ہندوؤں کا گرو جسے ہم پنڈت کہتے ہیں، تو اگر سرکار تاج الشریعہ کچھ جملہ ارشاد فرما دیتے تو عالم کیا ہوتا۔ سبھی تو ان کے نانا جان نے کہا تھا، ان کے مرشد اعظم نے کہا تھا، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، ہاں ہنسی تم ہو جو فتنے مٹا کر، ہاں ہنسی تم ہو جو فتنے مٹا کر چلے۔ وقت بہت کم ہے۔ دوسری شرط، اور دوسری شرط کیا ہے کہ اس پیر صاحب کے پاس میں اتنا علم ہونا چاہیے کہ بغیر کسی کی مدد کے وہ اپنے روز مرہ کی زندگی میں کام آنے والے مسائل، پیش آنے والے مسائل کو حل کر لے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ سرکار تاج الشریعہ، اس کا دوسری شرط کا خلاصہ یہ ہے کہ علم، اور علم کے بارے میں میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کتب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا علم کیا تھا۔ میں نے بس اپنی محبت کے طور پر یہ کچھ سرکار تاج الشریعہ کے علم کے حوالے سے آپ کی کتابیں جو آپ نے لکھی ہیں عربی میں، انگلش میں، اردو میں، ان کا میں نے ایک خلاصہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے کتابیں لکھی، شرح نیت حدیث، یعنی حدیث جو انما الاعمال بالنیات ہے، اس کی تشریح سرکار تاج الشریعہ نے فرمائی۔ اسی طرح ہجرت رسول یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے آخری ادوار میں جب ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ شریف گئے، اس کے متعلق آثار قیامت یعنی قیامت کی نشانیاں کیا ہیں اس کے متعلق۔ اسی طرح 3 طلاقوں کا شرعی حکم، یہ فی زمانہ بہت زیادہ چرچے میں رہا، لیکن میرے مرشد نے اس پر بھی کتاب لکھی، سنو چپ رہو۔ یعنی بہت سے لوگ جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی جب امام صاحب یا مقرر صاحب کہتے ہیں تو حق نبی یا صلو علی النبی کہتے ہیں، اس کے متعلق لکھا میرے حضرت نے۔ اسی طرح ٹائی کا مسئلہ کہ ٹائی باندھنا حرام اسلام نے، تصویروں کا حکم، یہ بھی آپ نے رسالہ لکھا، ٹی وی اور ویڈیو کا آپریشن جو بہت ہی مشہور آپ کی کتاب ہے، اسی طرح دفاع کنز الایمان، اسی طرح انوار المنان فی توحید القرآن، فضائل سیدنا صدیق اکبر، القول الفاحق بحکم اقتدائی بالفاسق یعنی فاسق کی اقتدا میں داڑھی کٹانے والے یا دوسرا جو فسق و فجور کرتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم، اس کے بارے میں بھی تاج الشریعہ نے لکھا۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ، غالباً یہ ان لوگوں کے حوالے سے لکھا جنہوں نے اعلیٰ حضرت اور غریب نواز کے حوالے سے باتیں کرنا شروع کی۔ حاشیہ المستند المعتمد لکھا، حاشیہ انوار المنان، عطایا القدیر فی حکم تصویر یعنی تصویر کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کا جو اردو میں رسالہ ہے اس کو حضرت نے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا۔ اسی طرح برکات الامداد لأہل الاستمداد مانگنے کے حوالے سے الحاد الکاف فی حکم دعا کے ضعیف حدیثوں کے متعلق لکھا، الفردہ فی شرح البردہ آپ نے لکھی، الحق المبین آپ نے لکھی، العطایا الرضویہ بالفتاوی الازہریہ یعنی آپ کے فتوے وغیرہ، اسی طرح فتاوی تاج الشریعہ، ملفوظات تاج الشریعہ، سفینہ بخشش جو ہدائی کے بخشش اور دیگر سامان بخشش کے طرز پر آپ نے لکھی، جو آپ کے نعتیہ اشعار کا ایک بہترین گلدستہ ہے۔ اسی طرح آپ نے ازہر الفتاوی نامی ایک انگلش میں فتاوے لکھے غالباً، اور اے فیو انگلش فتاوا، یہ کتاب کا نام ہے جو حضرت نے یوروپ کنٹریز کے مریدین کے لیے انگلش میں فتاوے لکھے۔ یہ حضرت کا علم ہے، اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو گھنٹوں راتوں درکار ہے۔ تیسری شرط پیری مریدی کی یہ ہے کہ پیر صاحب فاسق معلم نہ ہو،
فاسق معلن، یعنی اعلانیہ فسق و فجور نہ کرتے ہو. اور تاج الشریعہ حرام تو حرام ہے، اور مکروہات تحریم مکروہات تنزیہ یہ تو بہت دور کی بات ہے. جو خلاف اولا بھی ہوتا اس کو بھی کبھی سرکار تاج الشریعہ نے نہیں کیا. خلاف ادب کام بھی کبھی سرکار تاج الشریعہ نے نہیں کیا. چاہے کتنے آپ پر الزام لگائے گئے، جو کچھ کہا گیا. اب ان پڑھوں کی بات ہم کیا کریں، زیادہ منہ کھولنے کی ضرورت نہیں، ورنہ ایک تقریر میں بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں کسی ایرے گیرے نتو کھیرے کی باتوں میں آ کر کہ یہ کہاں کا امام، کہاں کا مؤذن، یہ نہیں. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ سرکار تاج الشریعہ نے ہمیں جو پیغام دیا وہ پیغام کیا ہے. وہ پیغام یہ ہے، سنیو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. ایک پہچان دین نبی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. بس یہی پیغام میرے تاج الشریعہ کا تھا. ہمیں کسی ایرے گیرے نتو کھیرے کی بات، ان کی وسعت کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے جو سرکار تاج الشریعہ پہ گفتگو کرنے چلے. ارے سرکار تاج الشریعہ کی شان کیا ہے یہ علامہ محدث کبیر سے جا کر پوچھو، جن کے متعلق میرے آقا سرکار تاج الشریعہ خود فرماتے ہیں جو میرا مرید ہے وہ محدث کبیر کا مرید ہے، اور جو محدث کبیر کا مرید ہے وہ میرا مرید ہے. چوتھی اور آخری شرط تو میری بات ختم، وہ یہ ہے کہ اس پیر صاحب کا سلسلہ، اس پیر صاحب کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، ملا ہوا ہو. بیچ میں کوئی کڑی چھوٹنے نہیں چاہیے، بیچ میں کوئی کڑی ٹوٹنی نہیں چاہیے، متصل ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. یوں تو سرکار تاج الشریعہ کو میں نے مغرب بعد بیان فرمایا کہ قادری سلسلے کی 5 طریقوں سے آپ کو خلافت و اجازت حاصل تھی. سلسلہ سہروردیہ کی 2 طریقوں سے، سلسلہ نقشبندیہ کی 2 طریقوں سے، اور سلسلہ چشتیہ کی 2 یا 3 طریقوں سے، اور دیگر جو سلاسل تھے ان سے آپ کو اجازت و خلافت حاصل تھی. لیکن میرے سرکار تاج الشریعہ اپنے جد اعلیٰ، اپنے جد امجد اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کے طرز پر یہی فرماتے ہیں کہ میں مرید کرتا ہوں تو سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ میں. اور ایک جگہ میرے آقا سرکار تاج الشریعہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ہر سنی جہاں رضوی ہے وہاں پہلے قادری ہے، ہر سنی جہاں رضوی ہے وہاں قادری بھی ہے. اور ایک جگہ لکھا کہ قادری سلسلہ جس کو اعلیٰ حضرت نے سلسلۃ الذہب یعنی سونے کی زنجیر کہا، یہ محبت تھی ان آقا یعنی نعمت کی. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے ہیں. تو آج کی یہ بزم پاک الحمدللہ مقبول ہے، اور مقبول کیوں نہیں ہوگی جبکہ اس کو نسبت مقبول بندے سے ہے، تاج الشریعہ سے ہے، بدر الطریقہ سے ہے، فخر المحدثین سے ہے، امام المفسرین سے ہے. تاج الشریعہ علامہ مفتی محمد اختر رضا خان. رمضان گزرا، عید الفطر گزری، 2 شوال سے لے کر آج تک مجھے عرس دکھا دو کہ 2 مہینہ پہلے جس کی دھوم دھام ہو. یہ فقط تاج الشریعہ کا عرس ہے. اسٹیٹس کے ذریعے، منقبت کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، ان کی یاد کے ذریعے، ان کے ذکر کے ذریعے ہر آدمی، شاعر اپنی شعر کی بنیاد پہ، اور امام اپنے خطبوں کی بنیاد پہ، خطیب اپنی تقریر کی بنیاد پہ، عوامل سنت اپنی یاد اور ذکر اور ان کی محبت کی بنیاد پہ جس کا جیسا ظرف ہے حضرت کی یاد منا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس محبت کو، اس عقیدت کو، اس الفت کو، اس مودت کو ہمیشہ سلامت رکھے. اور یوں ہی نہ کر تشہیر سیرت کے فریدی چل، اس پر آپ کو بھی عمل کرنا ہے، خالی مشہور نہیں کرنا ہے. میں مرید ہوں، مرید تو وہ بھی کہتے ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں، مرید تو کہتے ہیں میں بھی حضرت کا مرید ہوں. ارے تو کیا حضرت کا مرید ہوگا؟ حضرت کے پکے سچے مرید دیکھنے ہیں تو آ 10 کروڑ کی تعداد پہ دنیا میں ایک محتاط رپورٹ کے مطابق 10 سے 12 کروڑ کے بیچ میں حضرت کے مرید دنیا میں موجود ہیں. ارے اور پیروں کے جتنے مرید نہ ہوں گے اتنے تو حضرت کے خلفاء پائے جاتے ہیں. یہ شان صرف شہرت کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ شہرت بھی ہے تو من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے میرے تاج الشریعہ کو مقبولیت بھی عطا فرمائی. پروردگار عالم کہیں
سنی باتوں پر مجھ گنہگار کو سب سے پہلے عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہم سب کو حضرت کی سیرت پہ سوانح تاج الشریعہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بس ایک آخری بات کہہ دوں کہ حضرت کے وصال کے بعد سے لے کر آج تک تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں. میں نے حضرت کی 8 مرتبہ خواب میں زیارت فرمائی ہے. ابھی 4 دن قبل سرکار تاج الشریعہ 8 الگ الگ اسٹیج پر اور 8 الگ الگ جبوں میں اور 8 الگ الگ اماموں میں میرے خواب میں آئے. الحمدللہ 4 مہینے پہلے میں یہ بات مفتی صاحب قبلہ کو لاک ڈاؤن سے پہلے بتانے والا تھا لیکن نہیں بتا پایا. آج بتاتا ہوں. 4 مہینے پہلے سرکار تاج الشریعہ میرے خواب میں خواب کی قسمت میری قسمت جگائی, میری تقدیر جگائی اور میرے آقا سرکار تاج الشریعہ خواب میں تشریف لائے. آپ کرسی پہ جلوہ افروز ہوئے. آپ نے کہا یہ خواب کی بات بتا رہا ہوں. آپ نے فرمایا ایک کرسی اور لے کر آئی ہے. لوگوں نے کہا حضرت جی لے کر آتے ہیں. ایک کرسی اور لائی گئی. اب اسٹیج بھرا ہوا, پورا اسٹیج لبالب کھچا کھچ. حضرت نے کہا مولانا ولی محمد کہاں. یہ حضرت کا جملہ خواب میں تھا. مولانا ولی محمد کہاں ہے. اتنے میں مفتی صاحب قبلہ بہت خوش و خرم لہراتے لہراتے حضرت کے قدموں میں گرے. حضرت نے اپنا امامہ مفتی صاحب کے سر پہ رکھا اور اپنا دستے مبارک مفتی صاحب کے کندھوں پہ رکھا اور خود اٹھے اور خود اٹھ کر دونوں ہاتھوں سے مفتی اعظم باسنی کو پکڑ کر دوسری کرسی پہ بٹھایا اور کہا مولانا صاحب آپ بیٹھے پھر میں بیٹھوں گا. یہ محبتیں ہیں تاج گرچہ وہ آج بظاہر ہمارے درمیان موجود نہیں. الحمدللہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے, ایمان مسلم ہے اس بات پر کہ وہ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں. گرچہ آج مفتی اعظم باسنی ہمارے سامنے ہیں, ہم ان کی زیارت کریں, ان کا دیدار کریں. میں تو خود 4-5 مہینوں سے پریشان ہوں کہ ملاقات نہیں ہو پائی اور کوئی پند و نصائح میں سن نہیں پایا, ورنہ بہت سارے جمعہ میں حضرت کے پیچھے پڑھ کے ان کے پند و نصائح سماعت کرتا ہوں. میرے حال آج بس ہمیں حضور قائد ملت جانشین سرکار تاج الشریعہ علامہ اسد میاں صاحب قبلہ مدظلہ العالی کے پیچھے چلنا ہے. وہی سچے پکے جانشین ہیں. پروردگار عالم ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق. یا رب العالمین یا رب العالمین.